نبی نے فرمایا جس نے کسی نیک عورت پہ تہمت لگائی گناہ زنا کی، نیک عورت پاک دامن عورت، پھر توبہ نہ کی، پھر مصلی بچھا کے 100 سال نفل پڑتا رہا، اگر توبہ نہیں کی تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ گواہ بن کے آئے، ادھر بچہ گواہ بنا۔ ایک بات بتائیے، ایک بات، اللہ سے جڑنا ہے تقوی، اور سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ گناہ سے بچنا۔ عبادت کرنا بڑا تقوی نہیں، گناہ سے بچنا بڑا تقوی ہے، جو یوسف علیہ السلام کا قصہ آیا ہے جس پر لفظ تقوی استعمال ہوا ہے، تو رات کی تہجد، دن کا روزہ نہیں، ذکر تسبیح تلاوت نہیں، ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام پاکیزگی کا پیکر بن کے ظاہر ہوئے اور عفت پاک دامنی کا ہمالیہ پہاڑ بن کے سامنے آئے۔ ہے اس کو تقوی اللہ نے کہا، یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ ایک اور حدیث جوڑ دوں، یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے بڑا عبادت والا کون ہے؟ ابو ہریرہ، اتق المحارم تکن اعبد الناس، ابو ہریرہ گناہ چھوڑ دے تو سب سے بڑا عبادت والا ہوگا۔ وہ بھی عبادت والا ہے جو روزے رکھتا ہے، جو تہجد پڑھ۔ میں نے کئی لوگ دیکھے ساری زندگی کے روزے دار، 30 سال روزہ افطار نہیں کیا سوائے عید کے، ایسے لوگ میں نے دیکھے۔ اسی ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا ہے، لیکن یہ تو ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے نبی نے وہ طریقہ بتایا جو یہ سارا مجمع کر سکتا ہے، نوجوانوں کا، بوڑھوں کا، یہ کیمرے والے، یہ پہرے والے، یہ ممبر والے، یہ دائیں والے، یہ بائیں والے، یہ مستورات، سب کر سکتے ہیں، سب بڑے سے بڑے متقی بن سکتے ہیں۔ کیا؟ گناہ چھوڑ دو، متقی بن جاؤ، گناہ چھوڑ دو، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، گناہ چھوڑ، کبیرہ گناہ چھوڑ۔ چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے کبھی ہوگا نہیں، چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی ہوگا تو وہ پھر توبہ کر کے رو دھو کے اللہ کو منائے گا۔ وہ ایسا بے حیا نہیں ہوگا کہ کرتا بھی جائے اور شرمائے بھی نہ، کرے بھی صحیح اور پرواہ بھی نہ ہو۔ تقوی والے سے بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، اس لیے لوگوں کی کمیاں مت اچھالو، لوگوں کی کمیاں مت اچھالو۔ نیک لوگ بھی خطا کر سکتے ہیں، پردہ ڈالنے کا حکم ہے، پردہ پوشی کا حکم ہے۔ ایک مجرم ہے عادی، اس کا حکم الگ ہے۔ نیک سے نیک آدمی، نیک سے نیک عورت سے گناہ ہو سکتا ہے، ہمیں پردہ پوشی کا حکم ہے کہ چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے گناہ چھپا دے، میرے گناہوں کا پتہ نہ چلے۔ میرے نبی نے کہا تو اوروں کے عیب چھپایا کر، اللہ تیرے چھپائے گا۔ اوروں کے عیب چھپاؤ، اللہ تمہارے چھپائے گا۔ میرے بھائیو، اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، تقوی تقوی، گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، کبھی ہو جائے توبہ کرو، کبھی ہو جائے توبہ کرو، کہ معاف کرنے کا دامن بڑا وسیع ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں جو اللہ نے خود دی، کہ میرے بندے اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، سمندر بھی بھر دے، وہ بھی تو چھوٹے سے ہیں، 24,000 کلومیٹر کیا چیز ہے، کہ ان پر اب طے لگا اور چڑھتے 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 گناہوں کو چڑھاتا جا اور چاند تاروں کو بھر کے کالا کر دے۔ پھر یہ بھی تھوڑے ہیں، میرا خلا بہت بڑا ہے، اس خلا کو بھر دے، میری گلیکسیز بے شمار ہیں، ان گلیکسیز کو بھر دے۔ پھر یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، یہ تو 3% ہے، 97% میں اندھیرا ہے، اس میں نہ کوئی گلیکسی ہے، پتہ نہیں ہے، نظر کوئی نہیں آتی، صرف 3% نظر آتا ہے، 3%۔ اور وہ 3% میں جو کچھ دیکھا ہے ناسا والوں نے، جو نہیں دیکھا وہ نہیں، جو دیکھا ہے اس کے بارے میں ناسا کی رپورٹ کہ جن ستاروں کو دیکھ چکے ہیں اگر گنتی کرنے لگے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 گنتی کرنے لگیں تو 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے تو بھر دے۔ پھر 97% میں اندھیرا ہے، وہ بھی بھر دے۔ پھر اور اوپر آ اور اپنے گناہوں کو لے جا کر
میرے آسمان کی چھت کے ساتھ بھر دے اور زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے پیک کر دے کل کائنات. تمہیں دنیا کہے گی تیری بخشش کوئی نہیں، تمہیں تانے ملیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. تمہیں کہیں گے کس منہ سے مسجد جا رہے ہو، کس منہ سے کعبے جا رہے ہو، تیری کوئی بخشش نہیں. لوگ کہیں گے لیکن میں تیرا رب کیا کہہ رہا ہوں؟ لو بلغ الظنون بکانان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. میرے بندے کر، آسمان کی چھت تک پہنچا، پھر ایک دفعہ تو کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کر دوں گا، سارے. کیا عجب اللہ ہے. یہ بھی نہیں کہتا کہ ہاں بھائی مجھے پہلے وعدہ کرو کہ آئندہ نہیں کرو گے، پھر معاف کروں گا، پہلے وعدہ کرو کہ آئندہ نہیں کروں. وہ کہتا جاؤ جاؤ بس ہو گیا، معاف ہو گیا. پھر اگلی بات اس سے بھی خوبصورت کہتا ہے ان استقالنی عقلت له. اور اگر پھر بھی کبھی توبہ توڑ بیٹھو اور پھر گناہ ہو جائیں تو پھر مایوس نہ ہونا، یہ خیال نہ کرنا کہ اب کیسے معافی مانگوں، ابھی تو ناراض کر کے آیا ہوں، تو میرا لگا تو آ جانا میں پھر معاف کر دوں گا، پھر آ جانا میں پھر معاف کر دوں گا. اے میرا اللہ ہے، یہ اس کی رحمت ہے. ایک واقعہ پرانا سناتا ہوں، ایک نیا سناتا ہوں. ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک نوجوان تھا بنو اسرائیل میں جس کا نام تھا کفل. ہر عیب گناہ اس کے اندر تھا، روزانہ رات کو منہ کالا کرتا تھا. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار. 60 دینار کوئی 10-12 لاکھ روپیہ بنتا ہے آج کا سکہ پاکستانی. 10-12 لاکھ روپے پر ایک رات کے لیے لڑکی کو لایا. جب کمرے میں بند ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا میں نے تو جبر نہیں کیا، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے، میں پیشہ ور نہیں، میں بازاری نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. یہاں میں اضافہ کیا کرتا ہوں کہ مالدار جب سخاوت چھوڑ دیتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. مالدار جب بڑے بڑے محل بناتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. جب مالدار بخیل ہو جاتے ہیں تو عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں. پر میں کیا کروں؟ مجھے آج حدیث یاد آئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو مجھے کیسے پتا چلے کہ اب تو ناراض ہے؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ دیکھنا جب حکومت نکموں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہو اور بارشیں بے موسم کی ہوں تو سمجھنا میں ناراض ہوں. کہ یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا نشانی؟ کہ موسیٰ دیکھنا جب حکومت سمجھداروں کے ہاتھ میں، پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں، بارشیں موسم پر تو سمجھنا میں راضی ہوں. جب حکومت سمجھداروں کے ہاتھ میں، صرف نیک ہونا کافی نہیں، سمجھدار ہونا ضروری ہے. نیک ہو سمجھدار نہ ہو کیا کرے گا؟ تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی کہ موسیٰ جب حکومت سمجھداروں کے ہاتھ میں اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں اور بارشیں موسم پر تو سمجھو کہ میں بدتوں سے راضی ہوں، میں راضی ہوں. کفل میں عزت دار ہوں. کفل رو پڑا کہ بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی چلی جا دروازے سے، اور میں بڑا ذلیل انسان ہوں، تو دعا کر میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرنا. کفل کو نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. وہ لڑکی گھر پہنچی، کفل مر گیا. جیسا یہ شخص تھا کل کوئی اس کے جنازے میں نہ آتا، کوئی اس کو غسل نہ دیتا، کوئی اس کو کندھا نہ دیتا. تو میں قربان جاؤں اس شہنشاہ اعظم پر، اس عظیم اللہ پر. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی سطروں میں ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. میرے دوستو، میرے بھائیو، تقویٰ کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے صلح کرنی، گناہ چھوڑنا، جب ہو جائے پھر دوبارہ معافی مانگ لینا، پھر توبہ کر لینا ہے. کوئی رات ساری رات کی تہجد کا نام تقویٰ نہیں ہے، سارے سال کے روزوں کا نام تقویٰ نہیں ہے، گناہ چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے.
وہ جب ہو جائے پھر توبہ کر لو تو اس کا نام تقویٰ ہے. کبیرہ گناہوں سے بچو. میرے بھائیو معاملہ اللہ سے ہے. مایوس ہونے ڈرنے کی بات ضرور ہے، مایوس ہونے کی نہیں ہے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ تم میرے پاس آؤ تو صحیح. اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام ہے جو ذرا ڈرانے والا، وہ منتقم، المنتقم. باقی تو سب محبت ہی محبت ہیں. الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المهيمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحسيب، المقيت، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الحكيم، الودود، الواقع، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدي، المعيد، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم. المنتقم. اب آیا المنتقم، پھر آگے ساتھ العفو. ہے اللہ نے کیسا ہوئے 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 قربان شاہ اپنے نبی پر. المنتقم ایک دم ڈروایا. ساتھ ہی دو نام لا، العفو، الرؤوف. ارے وہ ہے پکڑنے والا جو معاف بڑی جلدی کرتا ہے، مہربان بڑی جلدی ہوتا ہے. العفو الرؤوف. مالک الملک. وہ شہنشاہ تمہارے تھوڑے سے گناہوں سے کیا فرق پڑتا ہے. ذوالجلال والاکرام. عزتوں والا ہے، تیری نماز نہ پڑھنے سے اس کی عزت میں کیا فرق آتا ہے. المقصد، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشید، الصبور، الحنان، المنان. واہ واہ واہ، یہ میرا اللہ ہے.